بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھر فرمایا، یہ ایسا وقت ہے کہ لوگوں سے علم کھینچا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے قابو میں نہیں رہے گی۔ حضرت زیاد ابن لبید انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سے کیسے علم سلب کیا جائے گا، یعنی چھینا جائے گا، جبکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اور اللہ کی قسم ہم اسے خود بھی پڑھیں گے اور اپنی اولاد اور عورتوں کو بھی پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں تم پر روئے اے زیاد، میں تو تمہیں مدینے کے فقہا میں شمار کرتا تھا، کیا تورات اور انجیل یہود و نصارہ کے پاس نہیں ہے؟ لیکن انہیں کیا فائدہ پہنچا؟ حضرت جبیر ابن نفیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پھر میری حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ پھر انہیں ان کا قول بتایا تو انہوں نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بالکل سچ کہا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ علم میں سب سے پہلے کیا چیز اٹھا لی جائے گی، وہ خشوع ہے۔ عنقریب ایسا ہوگا کہ تم کسی جامع مسجد میں داخل ہوگے اور پوری مسجد میں ایک آدمی بھی خشوع والا نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع اور خضوع ہوگا، یعنی نمازی تو ہوں گے لیکن اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ نماز کے دوران جب اچانک آپ کی نگاہ اس کے نقش و نگار پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے کر جاؤ اور مجھے ابو جہم کی انبیجانیہ یعنی سادہ چادر لے کر آؤ،
اس لیے کہ اس نقش و نگار والی چادر نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔ ان احادیث میں نماز میں خشوع اور خضوع کی بڑی ترغیب آئی ہے اور اس کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، اور بلا خشوع نماز کی وعیدیں بھی بیان ہو گئیں۔ اس لیے نماز پڑھیں اطمینان اور سکون اور دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، اپنے قلب اور اعضاء دونوں میں خشوع خضوع ہو۔ اسلاف امت نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے ہانڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی اور میں نے کہا 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ پھر میں نے کہا آپ اس سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ پھر میں نے کہا آپ اسے ختم کر کے رکوع کر دیں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، اسے ختم کر کے سورہ آل عمران شروع کر دی اور اسے بھی پورا پڑھ لیا۔ آپ ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ جب کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرنے لگتے، اور جب ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں اللہ سے مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ سے مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے، اور آپ کا رکوع قیام جیسا لمبا تھا۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ فرما کر کھڑے ہو گئے اور تقریباً رکوع جتنی دیر کھڑے رہے۔ پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگے، اور آپ کا سجدہ بھی قیام کی طرح لمبا تھا۔ آج ہمارے لیے فرض نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا مشکل ہے، جبکہ آپ قیام اللیل بھی نہایت اطمینان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ رکوع سجدہ بھی نہایت طویل ہوتا، اور ایک رات میں آپ نے 5.25 پارے تلاوت کر لیے۔ ہماری زندگی کا شاید کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس میں ہم نے اتنے اطمینان سے نماز پڑھی ہو اور اتنی تلاوت کی ہو۔ حضرات صحابہ کرام اور اسلاف امت کی نمازیں بھی اسی طرح خشوع خضوع کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ انسان دنیا میں پھنستا جا رہا ہے، اور جتنا دنیا میں پھنستا ہے اتنا ہی بے سکون اور بے چین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب پھر سکون کی تلاش میں مزید کوشش کرتا ہے، مزید دنیا حاصل کرتا ہے، لیکن پھر مزید پھنستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ مکھی شہد کے میٹھے پر آ بیٹھی، کچھ کھایا پھر پھنس گئی، اب نکلنے کے لیے کوشش کی تو پھنستی چلی گئی، آخر کار ریشم کے کیڑے کی طرح مر گئی۔ بالکل اسی طرح انسان کی کیفیت ہے، لیکن نماز واحد علاج ہے سکون کا۔ لیکن کون سی نماز؟ میری اور آپ کی نہیں، بلکہ وہ نماز جس کے اندر خشوع اور خضوع ہو۔ خشوع اندر کے سکون، دھیان اور توجہ کا نام ہے، خضوع باہر کی ترتیب اور توجہ کا نام ہے، اور یہی دونوں چیزیں مطلوب ہیں ٹیلی پیتھی میں، یہی 2 چیزیں مطلوب ہیں ہپناٹزم میں، یہی 2 چیزیں مطلوب ہیں یوگا میں۔ یہ سب مل کر علاج انسانی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماہر نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ نماز مکمل سکون ہے، اور اس وقت نفسیاتی مریضوں کو نماز دھیان سے پڑھنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ایک ماہر نفسیات یعنی سائیکالوجسٹ کہنے لگے کہ اگر لوگوں کو خشوع اور خضوع کے فوائد
اور محاسن کا علم ہو جائے تو کاروبار چھوڑ کر ایسی نمازیں پڑھیں کہ انہیں پھر دنیا بھول جائے۔ کہنے لگے میرے پاس ایک مریض آیا، تمام دوائی علاج کر چکا تھا۔ میں نے کہا میرا صرف اور صرف یہی مشورہ ہے کہ نماز تہجد سے لے کر نماز اوابین تک تمام نفل اور فرض نمازیں پڑھیں، اور پڑھیں اس دھیان اور توجہ سے جس طرح دین کہتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مریض نے بتایا واقعی میرے امراض سے 1/3 حصہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ان کے دل کی اضطراب کی آواز 2 میل کے فاصلے سے سنی جا سکتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات کے دوران یہ الفاظ کہے، اے اللہ تو کس کی نماز قبول کرتا ہے؟ اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کو مطلع کیا، اے داؤد میں اس آدمی کی نماز قبول کرتا ہوں اور وہ آدمی میری جنت میں رہے گا جو میری عظمت کے سامنے تواضع اختیار کرے، اپنا دن میری یاد میں گزار دے، اپنے نفس کو شہوات سے روکے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے بھوکے کو کھانا کھلائے، مسافر کو پناہ دے اور مصیبت زدہ پر رحم کرے۔ یہی وہ آدمی ہے جس کا نور آسمانوں میں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ جہل کو میں اس کے لیے علم، غفلت کو ذکر اور تاریکی کو روشنی کر دیتا ہوں۔ لوگوں میں اس کا وہ مقام حاصل ہے جو جنت الفردوس کو حاصل ہے، نہ کہ اس کی نہریں خشک ہوتی ہیں اور نہ اس کے میوے خراب ہوتے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔